ہم میں سے اکثر لوگوں نے بچپن میں سورۃ لہب زبانی یاد کی ہوگی، ہے نا؟ لیکن کم ہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی آیات کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقتور تاریخی کہانی چھپی ہے، ایک ایسی الہامی پیشن گوئی جو آج بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو چلیں آج اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بہت طاقتور عزت دار آدمی یہ الفاظ، یہ بد دعا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی سگے بھتیجے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی گھریلو جھگڑا نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور آسمان سے ایک جواب نازل ہونے کا سبب بنا۔ اچھا، تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ اس واقعے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکہ کے مشہور پہاڑ کوہ صفا پر چلنا ہوگا، جہاں ایک اعلان نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور اس زمانے کی ایک روایتی پکار یا صباحا بلند کی۔ یہ پکار تب لگائی جاتی تھی جب کوئی بہت بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہو۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، کیونکہ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب یہ اعتماد قائم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اصل پیغام دیا۔ فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور آنے والے سخت عذاب سے ڈرو۔ بس یہی سننا تھا کہ بھیڑ میں سے ایک شخص غصے سے چیخا، تب بن لقا، ستیاناش ہو تیرا! اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا ابو لہب تھا۔ اس دن کے کھلے عام اعلان کے بعد ظلم اور اذیت کا ایک نیا باب شروع ہو گیا، اور اس پوری مہم کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ خود ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل کر رہے تھے۔ ان دونوں کا ظلم صرف باتوں تک محدود نہیں تھا۔ ابو لہب بازاروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور لوگوں کو چیخ چیخ کر کہتا، ارے اس کی بات مت سنو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لڑکوں کو پیسے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکوایا کرتا تھا۔ اور اس کی بیوی جمیل وہ بھی پیچھے نہیں تھی، وہ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ظلم کی انتہا تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کو، جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ہوئی تھی، مجبور کیا کہ وہ انہیں طلاق دے دیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی اور خاندانی تکلیف پہنچائی جا سکے۔ جب یہ ظلم اور اذیت اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو نبوت کے 10ویں سال اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن اور براہ راست جواب آیا سورۃ لہب کی شکل میں۔ تو آئیے اب ذرا اس سورت کا آیت با آیت جائزہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ہر لفظ میں کتنی گہرائی اور کیسی طاقت چھپی ہے۔ پہلی ہی آیت ابو لہب کی اسی بد دعا کا سیدھا سیدھا جواب ہے۔ اس نے کہا تھا تبن لک، یعنی تیرا ستیاناش ہو، اور اللہ نے اسی بد دعا کو اسی کی طرف لوٹا دیا اور فرمایا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، اللہ نے خاص طور پر ہاتھوں کا ذکر کیوں کیا؟ دیکھیں، عربی زبان میں ہاتھ صرف جسم کا ایک حصہ نہیں بلکہ طاقت، قدرت، حملہ کرنے اور دفاع کرنے کی علامت ہے۔ تو جب کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تو اس کا مطلب تھا کہ ابو لہب کی ساری طاقت، اس کا اثر و رسوخ، اس کی ہر چال، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ وہ اب نہ حملہ کر سکتا ہے نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ اور اس آیت میں ایک اور گہری بات ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے، نہیں، بلکہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تبت یعنی اس کے ہاتھ ٹوٹ چکے، وہ برباد ہو چکا۔ مطلب جس لمحے اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اسی لمحے اس کی بربادی کا فیصلہ لکھ دیا گیا۔ یہ کوئی پیشین گوئی نہیں تھی، یہ ایک حقیقت کا اعلان تھا۔ اب اگلی آیت ابو لہب کے تکبر کا جواب ہے۔ وہ اکثر اپنی دولت اور حیثیت پر بہت فخر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر کوئی مصیبت آئے بھی تو میں اپنی دولت دے کر خود کو بچا لوں گا۔ یہاں کسب کا لفظ بہت اہم ہے۔ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو انسان خود کماتا ہے، یعنی مال و دولت، لیکن ایک حدیث کے مطابق انسان کی سب سے بہترین کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ آیت ایک طرح سے یہ کہہ رہی تھی کہ نہ ابو لہب کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اس کی موت ہوئی تو کئی دن تک اس کی لاش پڑی سڑتی رہی اور اس کے اپنے بیٹوں نے بھی اسے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ تیسری آیت میں ابو لہب کے آخرت کے انجام کا بالکل صاف اعلان ہے۔
ایک ایسی آگ جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، اس کے نام ابو لہب کا مطلب بھی شعلے کا باپ ہی تھا، اور اللہ نے اس کی سزا بھی ویسی ہی مقرر کی۔ اب چوتھی آیت میں ذکر اس کی بیوی ام جمیل کا ہے، کیونکہ وہ اس کے ہر ظلم میں برابر کی شریک تھی، تو اس کی سزا بھی اس کے عمل کے مطابق طے ہوئی۔ ذرا اس سزا کی گہرائی تو دیکھیں، جس طرح وہ دنیا میں اپنے شوہر کی نفرت کی آگ میں ایندھن ڈالتی تھی، اسے اور بھڑکاتی تھی، آخرت میں اس کا کام یہی ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ کے لیے لکڑیاں ڈھو کر لائے گی، یعنی اپنے اور اپنے شوہر کے عذاب کو خود ہی مزید بڑھانے کا سبب بنے گی۔ اور آخری آیت میں ام جمیل کی سزا کی ایک اور تکلیف دہ تفصیل بیان کی گئی ہے، جو سیدھا اس کے غرور اور تکبر پر ایک چوٹ ہے۔ یہاں دو الفاظ بہت اہم ہیں، جید اور مسد۔ جید کہتے ہیں اس خوبصورت گردن کو جس پر قیمتی زیورات پہنے جائیں۔ ام جمیل ایک بہت مہنگا ہار پہنتی تھی اور فخر سے کہتی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا، میں یہ ہار اسے انعام میں دوں گی۔ تو اللہ نے اسی جید یعنی اس کی خوبصورت گردن کے لیے مسد کی سزا مقرر کی، یعنی کھجور کے ریشوں سے بنی ایک کھردری چبھنے والی تکلیف دہ رسی۔ اس کے غرور کی سب سے بڑی علامت ہی اس کی ذلت کی نشانی بن گئی۔ یہ کہانی 1400 سال پرانی ضرور ہے، لیکن اس میں آج ہمارے لیے بھی بہت گہرے سبق ہیں۔ یہ پوری کہانی ہم سب سے ایک بہت اہم سوال پوچھتی ہے، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جانے انجانے میں کسی برائی کی آگ کو ہوا تو نہیں دے رہے؟ دیکھیں، ام جمیل کا کردار ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ برائی کی آگ بھڑکانے والے کا انجام بھی برا کام کرنے والے جیسا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت میں حصہ لیتے ہیں، کسی چھوٹے سے جھگڑے کو بڑھاوا دیتے ہیں، یا کسی کی منفی سوچ اور نفرت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو دراصل ہم بھی وہی ایندھن ڈالنے والا کام ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی دراصل اللہ سے دشمنی ہے، اور جب اللہ کا انصاف حرکت میں آتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مال، کوئی اولاد، کچھ بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، یہاں تک کہ اپنی خاموشی سے ہم کسی نفرت یا فتنے کی آگ بھڑکا رہے ہیں یا اسے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کا جواب ہم سب کے اپنے اندر ہے۔